امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک ایسے وقت میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے اپنے دورے کا مقصد واضح کیا جب امریکہ کی توجہ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ پر بھی مرکوز ہے۔ یہ دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں امریکہ کے اہم مفادات اور ہمارے کچھ سب سے قریبی دوست ہیں۔ امریکہ اس خطے پر توجہ مرکوز رکھنا جاری رکھے گا، یعنی مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے استحکام کے لیے اہم تعلقات کو مضبوط کرنا، دیرینہ چیلنجز میں پیش رفت کرنا، اپنے لوگوں کے لیے مواقع وسیع کرنا اور اس کے ساتھ ہی یوکرین میں روسی جارحیت پر مبنی جنگ کو ختم کرنے پر بھی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ بلنکن نے منگل کو مراکش کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ابوظہبی کے ولی عہد سے بھی ملاقات کی۔ مڈل ایسٹ انسٹی ٹیوٹ کے ایک سیاسی تجزیہ کار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ شمالی افریقہ کا خطہ روسی حملے کے معاشی اثرات سے خاص طور پر متاثر ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمالی افریقہ وہ خطہ ہے جو پہلے ہی خوراک اور توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے معاشی اور سماجی طور پر بہت زیادہ دباؤ محسوس کر رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ایک دہائی سے پہلے کی بات ہے کہ وہاں عوامی بغاوتیں ہوئیں جو انقلابات اور بدامنی کا باعث بنی، جن کا جزوی تعلق اس وقت اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے بھی تھا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان سفارتی کوششوں کا حصہ ہوگا کہ دیکھا جائے کہ آیا ہم کوئی مدد کر سکتے ہیں۔ اپنے دورے کی پہلی منزل اسرائیل میں بلنکن نے خطے میں اپنے اتحادیوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ امریکہ ایران کو کسی جوہری ہتھیار کے حصول کی اجازت نہ دینے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ باور کرتا ہے کہ 2015 کے ایران جوہری معاہدے کے مکمل نفاذ کی طرف واپسی ہی پہلے کی طرح ایران کو جوہری پروگرام سے روکنے کا بہترین طریقہ ہے، جس سے امریکہ کے معاہدے سے دستبردار ہونے کے بعد وہ آزاد ہو گیا تھا۔ بائیڈن انتظامیہ 2015 کے ایران جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، جس نے پابندیوں میں نرمی کے بدلے تہران کے جوہری پروگرام پر بندش لگا دی تھی۔ سابق صدر ٹرمپ نے سن 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے الگ کر دیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک بدستور حل طلب مسئلہ یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کی نیم فوجی فورس پاسداران انقلاب کو امریکہ کی غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالا جائے۔ اسرائیل اور زیادہ تر ریپبلکن قانون ساز ایسے کسی اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ بائیڈن انتظامیہ اسے صرف جوہری معاہدے کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ یہ ایران کے دہشت گردی کے آلات، بیلسٹک اور کروز میزائلوں، ڈرون یا دیگر غیر متناسب فوجی صلاحیتوں اور خطے میں امریکہ کے اتحادیوں یا امریکہ سلامتی کے لیے دیگر خطرات پر پابندیاں عائد نہیں کرتا۔ لہٰذا دہشت گردی یا بیلسٹک میزائل کے موضوع کی آڑ میں ایران کو غیر جوہری پابندیوں میں نرمی کی پیشکش کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا، لیکن بدقسمتی سے ایسا لگتا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اس راستے پر چل رہی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ جوہری معاہدے کی تجدید کا کوئی سمجھوتا قریب ہے، تاہم امریکی حکام زیادہ محتاط ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی کچھ پیچیدہ مسائل باقی ہیں۔ سنڈی سین کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔